جھوٹ بولو، غلط لینگویج استعمال کرو، گند بولو، کوئی اچھی بات نہ کرو، اور ہمیشہ جھوٹ بول کے دوسروں پہ الزام لگاتے رہو، اور غلط سے غلط بات کرو گے تو ویوز بڑھیں گے، تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کرے گی. سمجھ آئیے؟ یہ میں نے صبح ایک صاحب کا ولاگ دیکھا ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سچ بولو گے اور اچھا بولو گے تو کبھی آپ کے چینل گرو نہیں کرے گا، اور نہ آپ کو ویوز ملیں گے، نہ آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگر ڈالر کمانے ہیں تو جھوٹ بولو، ہمیشہ جھوٹ بولو، اور جھوٹ بول کے اور غلط باتیں کر کے ویوز کماؤ. اب بتائیں ویورز کہ جھوٹ بولیں یا سچ بولیں؟ اب بتائیں آپ. ہر ایک پہ جھوٹا الزام لگاتے جائیں، ہر ایک کو جھوٹ کہتے جائیں اور اپنے ویوز بڑھاتے جائیں، یہ کہاں کی شرافت ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ جو بے قصور ہے اس کو قصوروار کہہ دو، جو قصوروار ہے اس کو. پتہ ہے کیا فارمولہ بتایا گیا ہے کہ آپ دو چینل جن میں آپس میں کنٹروورسی چل رہی ہو، جو آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، ان دونوں کے چینل پہ جائیں اور دیکھیں کہ کس کے ویوز زیادہ ہیں. جس کا چینل گرو کر رہا ہے نا، جس کے ویوز زیادہ ہیں، آپ اس کے سپورٹر بن جاؤ. آپ سپورٹر بن جاؤ، اور یہ بالکل بھی دھیان نہ دو کہ ہمیں کوئی گالیاں دے گا یا ہمیں کوئی غلط کہے گا یا ہمیں کوئی برا بھلا کہے گا. جو کہتا ہے کہنے دو، آپ اپنا بولتے جاؤ، اور ہمیشہ اپنی زبان کو گندہ رکھو کبھی بھی، اور مرچ مسالہ لگاتے رہو، اور مرچ مسالہ لگا کے غلط باتیں کرتے رہو. تو ویورز، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ٹرک صحیح ہے. وہ کہتے ہیں جی جو آتے ہیں بتانے والے، ٹیکنیک بتانے والے، تو ان کے جو چینل ہیں وہ سب غلط ہے، سب غلط ہے، کوئی ٹرک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں ہے. سب سے بڑا ٹرک یہی ہے کہ ہم نے تو یہ کیا ہے تو ہمارا چینل تو بڑا گرو کر گیا ہے. ہمارے چینل پہ تو دھڑا دھڑ ویوز آنے شروع ہو گئے ہیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں، اور ہم نے نا بڑی ترقی کر لی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی کر لیتے ہیں، اور حد ہو گئی ہے. مجھے تو، میرا تو ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا. اور اس طرح سے ان لوگوں نے ڈرامے بنا لینے اور یہ کر لینا. اب جیسے ستارہ اور سلمہ اور ستارہ نے آپس میں، یہ ان کی صلاح مشورے سے ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. نہ وہ کوئی کہہ رہا ہے زانی، کوئی کہہ رہا ہے، میں کہتی ہوں نہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سارا اس کی بہن نے جب دیکھا نا کہ میری بہن اتنی اوپر چڑھ گئی ہے، ماشاء اللہ سے اچھا کما رہی ہے، تو میں تو نہ فیس دکھا رہی ہوں اور نہ ہی میرا چینل گرو کر رہا ہے، تو اس نے اپنا فیس بھی ریویل کر دیا. اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کر دیا کہ نہ بہن پہ جھوٹا الزام لگا دیا. شوہر کے ساتھ مل کے، گھونچو کو پتہ تھا، انہوں نے جھوٹا الزام لگا دیا. وہ 6 مہینے وہ چلتا رہا جی، اس نے یہ کر دیا، وہ فلاں میران ہوٹل اور فلانی ہوٹل اور یہ اور وہ. اور بیچ میں ایک دو پڑ گئے، سمجھ آئیے نا، جنہوں نے اپنے چینلوں کو گرو کرانا تھا. تو بیچ میں ایک دو وہ گھس گئے، انہوں نے آ کے جناب لڑائیاں شروع کر دیں. ادھر بیبو کی لڑائی شروع ہو گئی، ادھر زاہد خان کی لڑائی شروع ہو گئی، ادھر کسی اور کی شروع ہو گئی آپس میں. وہ ایک شیرین، پتہ نہیں ان کا شرین کیا، کامران کیا نام ہے، وہ شروع ہو گئیں. ادھر وہ شبانہ ری ایکشن. میں کہتی ہوں سب نے اپنے ویوز بنا لیے ہیں جھوٹ بول کے. ان سب میں سچا کوئی بھی نہیں ہے، سب نے اپنے اپنے ویوز بڑھانے ہیں اور بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب سلمہ اور ستارہ دونوں بہنیں بالکل، آپ دیکھیں میری بات سنیں. میں یہاں پہ آتی ہوں تو صرف 5 یا 10 منٹ کے لیے، تو اتنی دیر میں جو ہوں وہی آپ کو نظر آتی ہوں نا. اس کے بعد میں، پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، تو جو کچھ بھی ہوں کسی کو تو نہیں پتہ نا. تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. چینل پہ یہ اور ہیں، وہ نینا اکبر لوگوں نے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ سب بھائی ان کے ساتھ ہیں، دلبر اکبر لوگ سب ان کے ساتھ ہیں، گھونچو اور اصغر سب ایک ہیں. اب آج کل ذرا کوثر آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ ان کے ریٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم ریٹ دے رہے ہیں، کم ریٹ میں ہم سے ایکشن کروا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور کوثر کے شوہر نے اب اس کو تھوڑا پابند کیا ہوا ہے کہ نہیں، جب تک پیسے زیادہ نہیں دیں گے تم شوٹنگ پہ نہیں جاؤ گی. میں شوٹنگ کہوں گی اس کو، شوٹنگ پہ نہیں جاؤ گی. تو اس کے بھائی نے پہلے سے ہی چینل میں کہہ دیا ہے کہ
باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باجی کا کروا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے باجی شادی پہ بھی نہ آئے۔ تو بس یہی ان لوگوں کے ہیں۔ تو چلیں اپنا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں، اور بس انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ یہ اتنی زیادہ جو ہمارے وائی ٹی پہ یہ شور ہو رہا ہے، تو اللہ اس کو سیدھے راستے پہ لے کے چلے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ آپ میرے چینل کو دیکھنے سے پہلے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ میں نے آپ سے کہا ہے میں نیک عمل کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، تو جو نیک لوگ ہیں وہی اس میں حصہ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو نیک لوگ ہیں وہ ضرور اس میں حصہ لیں گے، میرے سبسکرائبر بڑھائیں گے، میرے ویوز بڑھائیں گے، میرا ٹائمنگ بڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ مجھے کمنٹس بھی کریں گے۔ دیکھیں میں اپنے دماغ سے جو ہوتا ہے وہ آپ سے کہہ دیتی ہوں۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں، یہاں سے آپ غلط کر رہی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے کہیں گے، میں برا نہیں مناؤں گی۔ میں آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ہو، میرے بڑے ہو، میرے برابر کے ہو، میرے دوست ہو، میں سب سے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، نیپال سے ہو، یورپ سے ہو، سب بنگلہ دیش سے ہو، سعودی عرب سے ہو، دبئی سے ہو، میں کہتی ہوں کہیں سے بھی دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میرا سلام ہے سب کو۔ اور وہی بات ہے کہ ست سری اکال اور وہ نمستے وغیرہ یا جو کچھ بھی، سب سلامتی کی دعائیں ہیں، میں ساری دعائیں آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری جو کنٹروورسی چل رہی ہے، انہوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ یہ سب آپس میں سب ملے جلے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو آپس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روبینہ باجی اب جو گئی ہیں، تو اب دیکھیں یہ مرچ مسالے والی بات ہے۔ کتنے لوگوں کو، کتنے چینلز میں دیکھ چکی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیبی پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی بیبی نہیں ہے، یہ یہاں سے سلیکون بیبی لے کر لگ گئی ہے روبینہ باجی، اور وہاں جا کے اب نینا نے اب جانا ہے عمرے کے بہانے اور بیبی کو لینے، ٹھیک ہے؟ اب بچی وہاں پیدا ہوئی ہے بقول ان کے، اور کچھ لوگوں کے کہنا یہ ہے کہ روبینہ لے کر گئی ہے یہاں سے، سلیکون بیبی یہاں سے لے کر گئی ہے۔ تو اب نینا جائے گی، یہ بھی ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ اب نینا جائے گی، وہ ڈرامہ کرے گی، وہاں سے بچہ لائے گی۔ بچہ لانا آسان ہے، جو بچہ سعودیہ میں پیدا ہوتا ہے اس کو آپ کیسے لے کر آتے ہیں، کیسے آپ اس کے ڈاکومنٹس بنوائیں گے، کس طرح آپ ان کو اپنی ولدیت میں لیں گے، کس طرح آپ ان کو اپنا بچہ تسلیم کریں گے اور کیسے لے کر آئیں گے۔ سب نے ہمیں بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم سب بے وقوف بنے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہم سب بے وقوف بنے ہوئے ہیں، ہم سب کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کر رہا اور نہ صحیح بتا رہا ہے، سب اپنے اپنے ویوز کے چکر میں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو حیران ہوں کہ کس طرح انہوں نے کوثر کو استعمال کیا۔ اب آپ بتائیں کوثر کا بچہ کہاں ہے؟ کوثر کے بچے کی قبر کہاں ہے؟ ذرا سی بات ہو نا تو یہ لوگ اتنی کو اتنا بناتے ہیں۔ اگر اس کا بچہ مر جاتا نا خدا نہ خواستہ، تو وہ قبر دکھاتے، وہ آپ سب کو قبریں دکھاتے کہ یہ دیکھے بچے کی قبر ہے، ہم پھول ڈال رہے ہیں، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا۔ جس دن سے وہ بچہ مرا ہے، گھونچو نے تو کوثر کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو چوتھا دن واپس کراچی آ گیا تھا۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے؟ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے صبح وہ دیکھا ہے نا جو ایک چینل، تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ گندی زبان یوز کرو، بالکل سچ نہ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹے جھوٹے الزام لگا دو، ایویں کسی پہ الزام لگا دو، بدنام کر دو کسی کو، خود ہوتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم کسی پہ الزام لگائیں گے تو لوگ ہم پہ بھی جھوٹے الزام لگا دیں گے، اور لگانے تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں، سچا الزام تو کوئی کسی پہ لگا ہی نہیں سکتا، سچی بات ہے نا؟ تو جھوٹے الزام لگا دو، گندی لینگویج استعمال کرو، اپنی زبان کو بالکل گندا کر لو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
अब रुबीना बाजी जिन्होंने यहाँ पे इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ पे लोगों के घरों में काम किए हैं, सब कुछ किया है, नैना उनको अपने घर लेके गई है और कैसे बहाने से उनको सऊदीया भेज दिया कि सलमा के लिए, सलमा को वहाँ मेड नहीं मिल सकती थी, सारा दिन वो खाना बना रही है, अब तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए ये बना रही हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए वो बना रही हूँ, सारा दिन नौकरानी की तरह वो बेचारी बूढ़ी औरत लगी हुई है। ज़ाहिर है अब उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है ना, तो सारा दिन वो उनके काम कर रही है, उनकी सफाइयाँ कर रही है, उनके बच्चे संभाल रही है। और वो छोटी बेबी वो लोग नहीं दिखाते, आप देख लेना, गौर करना, कभी भी नहीं दिखाएंगे वो कि ये खेल रही है, हाथ पैर मार रही है, वो देखो बस कह दिया कि पैदा हुई है, गई कहाँ है पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं और हमारी समझ से बाहर हैं, या फिर हम झूठ बोलेंगे। अब झूठ बोल के हम भी व्यूज़ लेंगे, हम भी गंदी ज़बान इस्तेमाल करके व्यूज़ लेंगे, फिर देखते हैं हमारे चैनल कैसे ग्रो नहीं करते। चैनल ग्रो करवाने हैं तो गंदी ज़बान को यूज़ करो। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तौबा इस्तग़फ़ार है, इस्तग़फ़ार 100 दफ़ा दिन में करो और दुरूद शरीफ पढ़ो। ये कितनी गंदी बात उन्होंने सुबह कैसे मशवरे दे रहे थे वो, मैं खुद हैरान हूँ। तो ठीक है व्यूअर्स, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर ग्रो करवाएं ताकि इन लोगों को पता चले कि सच के साथ भी हम चल सकते हैं और सच का ही बोलबाला है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कितने व्यूज़ मिल जाएंगे। सतारा यासीन ने कितने व्यूज़ लिए हैं, अब उसके कम हो गए हैं। ऐसे हम नहीं करेंगे ना, हम अच्छे काम करेंगे ना। देखो अल्लाह तो हमारा साथ देगा ना, अच्छे काम करने वालों को अल्लाह साथ देता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप नेकी का साथ दें और बुराइयों और बदियों से दूर रहें और मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं, मेरा चैनल मोनेटाइज करवाएं। मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।